بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال تعالی فی موضع آخر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ حضرات سامعین کرام، نوجوانان اسلام اور عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ اور نیم بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے اصول سے ہٹ کر، اپنے ضابطے سے ہٹ کر اور اپنی سنت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول دنیا کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں بعض انسان مالدار بھی ہوں گے، بعض غریب بھی ہوں گے، کوئی امیر ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی قاضی ہوگا، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماسٹر، کوئی انجینئر، نہ جانے طرح طرح کے عہدے والا انسان ہوگا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ جہاں پر حاکم ہے محکوم بھی ہوگا، آقا ہے تو غلام بھی ہوگا، استاد ہے تو شاگرد بھی ہوگا۔ یہ ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، اس کا دستور ہے۔ اس اصول سے ہٹ کر، اس اللہ کی سنت سے ہٹ کر کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس جہان میں، اس کائنات میں کسی کو امیر بنایا تو وہ امیری میں آزمائش کے اندر مبتلا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اس کا امتحان اسی غربت میں ہے، کسی کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو اس کا امتحان اس علم میں ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثروت، مال و دولت سے نوازا ہے، اس کا امتحان اسی مال و دولت کے اندر ہے۔ اور یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام موت تک ہے۔ پھر موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دوسرا ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو جتنا اچھا عمل کر کے آئے گا، زیادہ عمل نہیں، جتنا اچھا عمل کر کے آئے گا، چاہے دنیا میں وہ امیر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دنیا میں عالم مولوی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو جاہل ہو، اچھا عمل کر کے رسول کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو اتار کے نچاور کر کے اگر اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہوگا تو وہاں سے اللہ کا دوسرا ضابطہ چلے گا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش ہے، اور یہ سارا امتحان موت میں آ کر کے ختم ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا ضابطہ ہے، اور یہ ایک وہ اٹل ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جو اللہ کو کبھی نہیں مانتا لیکن اس کو ماننا پڑے گا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، الوداع کہنا ہوگا اس کو۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا سسٹم اور دوسرا ضابطہ چلے گا۔ آج پوری انسانیت، صرف مسلمانوں کی بات نہیں، پوری انسانیت ہر طرح طرح کی پریشانی میں، نت نئے فتنے میں مبتلا ہے۔ کہیں پر کوئی اور پریشانی ہے تو کہیں پر کوئی نیا فتنہ ہے، تو کہیں پر کوئی مالی اعتبار سے پریشانی ہے، تو کہیں پر غریبی کے اعتبار سے پریشانی ہے۔ الغرض دنیا کا ہر انسان پریشان حال ہے۔ میں بہت دور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کر لیجئے۔
اپنے ملک کو دیکھ لیں، آپ اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، آخر ایسے حالات کیوں آئے ہیں؟ آخر اس طرح کے حالات ایسے لوگوں پر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے تمہیں اس دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وانتم الاعلون، تم کامیاب ہو، لا تہینوا ولا تحزنوا، تمہیں کوئی غم نہیں آ سکتا ہے، کوئی ٹینشن تمہیں نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کی بات تم پر کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو یہی قرآن پاک کے چوتھے پارے کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں 5 وقت اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے اس دعوے میں اور اپنے اس عمل میں پکے ہو، سچے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تو تم کامیاب ہو، کہیں پر تمہیں کوئی ٹھوکر نہیں لگ سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ملک و ملت جن حالات سے، یہ ملک اور ملت جن حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کا حل کیا ہے؟ آخر کیسے ہم سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ ہم اس دنیا میں رہیں؟ ہم اس دنیا میں رہیں گے تو اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہماری کوشش ہے، ہماری فکر ہے یہ، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ تو اس طرح کے جو چند پریشانیاں ہیں، ظاہری پریشانیاں، وقتی پریشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا کے لوگوں اگر دنیا میں کبھی فساد آ جائے، اگر خشکی میں کوئی فساد آ جائے، بری میں کوئی فساد آ جائے، سوکھی زمین پر کوئی فساد آ جائے، سمندر پانی والی زمین پر کوئی فساد آ جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے واقعات اس وجہ سے رونما فرماتے ہیں جو انسانوں نے کالے کرتوت کر کے اس دنیا کو کالی کیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے ایسے حالات آئے ہیں۔ اچھا ایسا کیوں ہوا پھر؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ انسان ڈر جائے، انسان رک جائے، انسان خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے، لعلہم یرجعون، اور اللہ کے پاس لوٹنے والے ہو جائے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ سے رجوع ہونے والے ہو جائے۔ اس طریقے سے وقفے سے یہ امتحانات ہیں۔ آپ اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر، ان کی دعا پر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر وقت میں ہیں، جبریل علیہ السلام باہر سے اندر آنے کی اجازت مانگتے، اجازت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو جبریل فرشتہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ باہر انتظار کر رہا ہے اور آپ کی اجازت کا وہ منتظر ہے، آپ کہیں تو وہ اندر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت اندر آیا، کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیار ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ میں مختصر سے بتلاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات فرما رہے تھے، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اس پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں۔ اما عائشہ کا یہ جملہ ہے کہ وہ پیالے کا پانی ابل پڑتا۔ یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کو کیا پڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو العیاذ باللہ کوئی دشمنی تھی اپنے نبی کو اتنی تکلیف دینے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت بہت تکلیف ہو رہی، بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ ملک الموت فرشتہ کہتا ہے کہ پیارے آقا، میں آپ کی روح اپنی چھوٹی انگلی سے کھینچ رہا ہوں، ایسے تو میں انسانوں کی روح پورے ہاتھ سے یوں پکڑ کے کھینچتا ہوں، اور چھوٹی انگلی سے روح کھینچی جا رہی ہے۔ عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول تڑپ رہے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جس پانی پہ تو وہ پانی ابل پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی روح رہنے دو جان میں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا اسی طریقے سے میری امتی کے لوگوں کی بھی روح قبض کرو گے؟ وہ ملک الموت کہتا ہے کہ پیارے آقا، سب انسانوں کی روح نکالنے کا یہی حکم ہے، آپ کی امتی بھی انسانی، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے میری ایک ریکویسٹ اور میری درخواست ان سے کرو۔ چنانچہ وہ ملک الموت اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، اے باری تعالیٰ، آپ کا حبیب ابھی ان کی جان میں موجود ہے، وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ ملک الموت فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کا پیارا حبیب، آپ کا دوست اپنی امت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ان کی روح کیسے نکالی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو یہی جملہ اپنے نبی کے منہ سے، زبان سے نکلوانا چاہ رہا تھا کہ وہ جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے مجھ سے کچھ مانگ لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فارمولہ بتلایا اور کہا کہ جتنے بھی نیک انسان ہوں گے امت محمدیہ کے، ان کی روح یوں نکالی جائے گی جیسے کہ آٹے سے سوئی کو نکال جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے آخر وقت میں یہ کیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا احسان ہے، ورنہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، ہمارے جو کالے کرتوت ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ آج ہمارا بازار اتنا بگڑ چکا ہے، ہمارا سماج اتنا بگڑ چکا ہے، ہماری تجارت، ہماری دکانداری، کھیتی باڑی اتنی اس میں تباہی اور نبی کی سنت کا اتنا جنازہ نکال دیا جا چکا ہے کہ ہم تو مستحق اس بات کے ایک ساتھ ہلاک کر دیے جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کے دعاؤں کے یہ ثمرات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی وقفے سے کہیں پر کچھ ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ دنیا کے انسان دیکھ کر کے سبق سیکھ لے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ یہ قرآن پاک کے 14ویں پارے میں ایک سورت کا نام سورۃ النحل، اس سورت میں یہ آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گاؤں کی کہانی سنا رہے ہیں دنیا والوں کو۔ ضرب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، مثلا ایک مثال سنا رہے ہیں، قریۃ، ایک گاؤں کی مثال ہے۔ وہ گاؤں کیسا تھا؟ کانت آمینتن، وہ گاؤں اطمینان والا گاؤں تھا، اس میں رہنے والے سارے انسان خوشحال تھے، انہیں کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس گاؤں میں فراخ کے ساتھ زیادہ کثرت کر کے چاروں طرف سے رزق آیا کرتا تھا، چاروں طرف سے غلے آیا کرتے تھے، چاروں طرف سے روزی روٹی کی چیزیں آیا کرتی تھی۔ یہ ایسا گاؤں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو گاؤں والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا، اکرامات کا، اللہ کے فضل کا انکار کیا ہے۔ قرآن پاک کا اسی قرآن کے 14ویں پارے سے پہلے 13 پارہ، اس میں ایک آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور ایک دوسری آیت لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دوں گا۔ اللہ چاہتے یہ جملہ کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا۔ چاہے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں تم کو زیادہ دوں گا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جو علماء لوگ ہیں یا جن کو عربی گرامر سے کچھ واقفیت ہے، یا اگر کوئی عربی بولنا، سمجھنا، سیکھنا جانتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام یہ تاکید کے لیے آتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، نون یہاں پر بھی تاکید، اور اس نون پر 3 تشدید، وہ بھی تاکید، یعنی ایک لفظ کو بتانے کے لیے اللہ کا کہنا خود یہ تاکید کا جملہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو پختگی کرنے کے لیے، اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور پھر ضرور بڑھا کر کے دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میں نے تمہیں ہاتھ دیا، میں نے تمہیں کان دیا، میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، تجارت کے لیے دکانداری، سب کچھ دیا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم اس کے باوجود کفر پر اتر جاؤ گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اس لفظ کو یہاں پر ذہن میں رکھیے۔ پھر وہ آیت کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
کہ یہ گاؤں ایسا تھا جس میں روزی روٹی فراخ دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کر رہے تھے. من کل مکان، ہر طرف سے اس گاؤں میں روزی روٹی غلہ سب کچھ آیا کرتا تھا. فکفرت، انہوں نے انکار کیا، بانعم اللہ، اللہ کے انعامات کا. اور وہ آیت وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرتے ہو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور عذاب دوں گا. ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اب آپ اپنے ملک و ملت کے حالات کا جائزہ کر لیجیے. کیا اس میں ہماری غلطی نہیں ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی انعامات، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے کے خلاف ہم نے اپنی زندگی نہیں گزاری ہے؟ آگے سنیے اس آیت کو. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. آپ ضرور دیکھیں قرآن پاک کے سورہ نحل 14واں پارہ سورہ نحل، اس واقعے کو، اس صورت کو آپ ضرور پڑھیں. ترجمہ کلام پاک دیکھیے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. کیسا عذاب؟ لباس الجوع والخوف، خوف اور بھوکی، یہ اللہ کا عذاب ہے. آج ہمارے ملک و ملت کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، سب کی یہ شکایت ہے کہ دل میں عجیب طرح کا ایک خوف ہے، بد امنی ہے، بے چینی ہے. تو میرے بھائی قرآن سے پوچھنا کیوں بے چینی ہے؟ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہ عذاب دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیں گے غیروں کا، اور انہیں بھوک کا کہ کیا ہوگا، دوسرے آ جائیں گے، ہماری دکان چھین لی جائے گی، ہمارے کاروبار چھین لیے جائیں گے، ہمارے گھر چھین لیے جائیں گے، ہماری ساری پراپرٹی چھین لی جائے گی، اور ہم فقیر بھکاری کی طرح مانگتے پھریں گے. یہ خوف ہے آج. والجوع واللباس الجوع والخوف. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جملے پر آپ غور کریں کہ لباس الجوع والخوف اللہ نے فرمایا. یہ نہیں کہا کہ خوف آ جائے گا، بھوکی آئی نہیں. خوف کا لباس، اگر کسی انسان کو خوف ہو دل میں تو خوف ہے، اچھی بات، ڈرنے کی بات ہے. لیکن خوف کا لباس مطلب یہ کہ پورے جسم میں خوف چھایا ہوا ہے، یعنی پورے معاشرے میں. والجوع، انسان کو بھوک لگتی اس کے معدے میں. لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ بھوک کا لباس. جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں. تو لباس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس ہوا جو پورے بدن کو ڈھانپ لے. تو آج آپ غور کیجئے، ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں گے؟ بھائی ہوا کیوں؟ اس پر بھی تو ایک بار غور کر لیجئے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ بات ضرور صحیح ہے کہ اب کیا کرنا ہے پلاننگ کیجئے، کیا کرنا ہے سوچئے، غور کیجئے. کرنا کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں اب کیا کرنا ہے. جو ہو گیا اس پر غور کیجئے کہ کیوں ہوا. وہ اس لیے ہوا کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. قرآن کہتا ہے کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے انعامات کا انکار ہوا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تم نے انکار کیا اس لیے ایسے حالات آئے. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا کہ اب کیا کرنا ہے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب کسی انسان پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کئی لوگوں جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حالات آ جائے، قالوا، تو یہ ایمان والے لوگ کہ انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو کیوں نہیں کبھی اللہ کی طرف لوٹتے؟ کیوں نہیں کبھی مسجد کا رخ کرتے؟ جی ہاں، آپ کو جو کرنا ہے احتجاج کیجئے نا، لیکن سب سے پہلے قرآن کو تو مانیے. قرآن کہتا ہے کہ پہلے اللہ سے رجوع ہو جائے. میں اس کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعے کو سہارا لیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ برسات فرما دیجئے، پورے علاقے میں یہ زمین سوکھ چکی ہے، پانی کے لیے یہ جانور ترس رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بارش ضرور برساؤں گا، لیکن تمہارے اس قافلے میں، تمہاری اس مجلس میں ایک ایسا بندہ ہے جو میرا نافرمان ہے، جو میری ناشکری کرتا ہے. وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ یہاں سے بھاگ نہیں جاتا اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا. حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی کون ہے ایسا بندہ، وہ نکل جائے ہماری مجلس سے، اللہ کے لیے وہ یہاں سے چلا جائے، تاکہ اللہ کی رحمت کی بارش ہم تمام انسانوں پر برسے. ہماری وجہ سے جانور بھی پریشان ہیں، یہ زمین پریشان ہے، یہ درخت، شجر و حجر ساری چیزیں پریشان ہیں.
اب وہ جو بندہ جو نافرمان تھا اس نے فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کیا، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ سے کہا یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، یا اللہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ آئندہ میں تیرے انعامات کی ناشکری کبھی نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ فوراً بارش ہونے لگی اور کوئی نوجوان یا کوئی انسان کوئی شخص اس مجلس سے باہر بھی نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا کہ ارے ایسا کیسے؟ ابھی اللہ کہہ رہے کہ اپنے مجلس سے ایک شخص کو بھگاؤ، اور ابھی وہ بھاگا بھی نہیں، بارش کیوں ہونے لگی؟ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا اللہ ابھی آپ کہہ رہے تھے ایسا، وہ گیا بھی نہیں، بارش کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس بندے نے فوراً میری طرف رجوع کیا، میں نے اس کے توبہ کو قبول کر حالات کو میں نے سازگار بنایا۔ تو یہ واقعات ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ واقعات رہبری رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے اعمال بد ہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ انعام دیا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ ہماری حکومت تھی، ایک وقت وہ تھا کہ ہماری چلتی تھی، ایک وقت وہ تھا کہ ہم جو کہتے تھے وہ ہوتا تھا، وہ سارے انعامات چھین لیے گئے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، یا اللہ ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے قوم کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اس امت کے لیے مانگ کے گیا تھا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی آواز کی لاج رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حالات کو سازگار بنائیں گے۔ تو ضرورت اس بات ہی ہے کہ سب سے پہلے اول وہلے میں توبہ اور استغفار کرے، اس کو کثرت سے کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار کرے، اور ہم اگر انشاءاللہ توبہ استغفار کریں گے تو پھر حالات ہمارے بالکل موافق ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ میں اس عنوان کو باقی رکھتے ہوئے اور مزید وجوہات پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ بات ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک اعلان اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں گے کہ سنویدھان بچاؤ مورچہ کے زیر اہتمام 13/12/2019 کو زبیدہ حال چودھری محلہ چھوٹی مسجد کے پاس بوقت 6 بجے شام ایک میٹنگ طلب کی گئی ہے، جس میں ملک کے موجودہ حالات، CAB اور NRC کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، تو انشاءاللہ آپ اس میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ آپ کو پلاننگ بھی بنانی ہے اور اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے گناہوں پر نادم و پشیمان ہونا ہے۔ اللہ سے ایک اور موقع مانگنا کہ یا اللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ ہمارے حالات کو ہمارے موافق بنا دیجئے، ہماری چیزوں کو، ہماری مسجدوں کو، مدارس کو، مکاتب کو دوبارہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ضرور اپنی نمازوں سے ان چیزوں کو ہم آباد کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔